السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 22۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پیچھے ہم ایک بستی کا واقعہ پڑھ رہے تھے جنہوں نے کفر کیا، ایمان کو قبول نہ کیا، ایک کے بعد ایک ان کے پاس ڈرانے والے آتے رہے۔ ان کی قوم کا ایک نیک انسان دوڑتا ہوا آپ کو بتا رہا ہے کہ تم اس نبی کی پیروی کر لو جو تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنا لوں کہ يُرِدْنِي الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ان میں سے کسی کی سفارش بھی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی مجھے بچا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری بات سنو تم سچے دل سے، تم سب کے سب رب پر ایمان لے آؤ۔ میں تو ایمان لے کر آ چکا ہوں، انی آمن تو بے شک میں ایمان لے کر آ گیا تمہارے رب پر۔ بس غور سے سنو، اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ قال یا لیت قومی، اس نے کہا اے کاش میرے قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا۔ یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم بھی اس بات کو قبول کر لیتی اور اس کے لیے بھی یہ مغفرت اور نعمتوں کی وہ بھی مستحق ہو جاتی۔ اسی طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت لوگوں کی خیر خواہی کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے اور ان کو خیر کے راستے پر کی دعوت دینے میں لگا رہے۔ وما انزلنا علی قومہ، اور اس کے بعد ہم نے کسی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، یعنی پھر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور ہم نے وما کنا منزلین، اس طرح ہم اتار کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور چیخ کی تھی، زور کی چیخ تھی ان پر، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جس سے وہ سب کے سب بجھ گئے۔ یعنی پھر کوئی ڈرانے والا نہ آیا، کوئی سمجھانے والا نہ آیا، پھر صرف ایک چیخ تھی جو ان کے لیے عذاب کا سبب بنی۔ ہائے افسوس علی العباد، بندوں پر، ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی رسول ان پر آئے تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ انہی کی طرف لوٹائے۔ انہم الیہ لا یرجعون، جن کے رہنے والے نہیں لوٹتے، اور نہیں ہے کوئی حمایتی مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک مردہ زمین ہے جس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس سے اناج نکالتے ہیں جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے ان کے لیے انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنہیں بنایا، پھر یہ کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج، اللہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے اپنے نفس ہوں، ومما لا یعلمون، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے بھی اللہ نے جوڑے بنا دیے، اور ان کے لیے رات، کہ وہ کس طرح سے ہم دن کو الگ کر دیتے ہیں،
تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی راہ پر چلتا رہتا ہے. یعنی سورج اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں وہ اسی پر چلتا ہے. اس کے علاوہ وہ کبھی چاند سے ٹکراتا نہیں ہے، دوسرے سیارے سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو اس کے لیے مقرر کیا وہ اسی جگہ ہے. وہ اللہ کا اتنا تابع و فرمانبردار ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ اندازہ ہے غالب علم والے اللہ کا، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ پھر کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والے ہیں. سابق النہار، یعنی نہ دن آگے بڑھتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اللہ کے حکم سے سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اور وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی سواری کے اللہ نے دوسری چیزیں بھی ان کے تابع کر دی ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتقوا ما بین ایدیکم، اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتی من آیت، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی مگر وہ اسے اعراض کر لیتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو کچھ اس نے تمہیں رزق دیا خرچ کرو، کہتے ہیں کافر لوگ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کیا ہم کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یعنی یہ رزق یہ مال تو ہمیں اللہ نے دیا، اللہ نے انہیں اگر غریب رکھنا چاہتا ہم کیوں انہیں دیں، جبکہ یہ مال کی تقسیم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ جس سے دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، اس کا بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے، جسے نہیں دیتا اس کو بھی آزماتا ہے. انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے، یعنی ابھی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، ابھی قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ صرف ایک سخت چیز کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ ان کے پاس آ جائے گی تو یہ وہاں لڑائی جھگڑے میں ہوں گے. اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے، یعنی اتنی اچانک قیامت آ جائے گی، اتنا اچانک ان پر عذاب آ جائے گا، نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. فَإِذَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، سب کے سب اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے سور کے آگے اپنا منہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے وہ سور پھونک دیں. یعنی وہ اتنا الرٹ ہیں، اتنا تیار ہے سور پھونکنے کو، اور ہم اتنے بے خبر ہیں قیامت پہ. اور جب سور پھونک دیا جائے گا تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جو لوگ قبروں میں ہیں تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا. یہ نہیں ہے مگر ایک تیز آواز کہ اچانک ساری کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن بھی اعلان کر دے گا کہ آج ہر انسان کو اس کا اپنا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. بے شک نیک لوگ جو ہوں گے اصحاب جنت، جنت والے، فی شغل فاکہون، وہ اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے. ہم وازواج فی ظلال، وہ ان کی بیویاں سایوں میں اور تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی. ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور وہ کچھ جو بھی وہ طلب کریں، یعنی جو وہ چاہیں گے وہ سب وہاں ان کو پیش کر دیا جائے گا. سلام، سلام کہا جائے گا. قولا من رب الرحیم، کہ یہ قول ہے مہربان رب کی طرف سے. اے گناہگاروں آج تم الگ ہو جاؤ.
اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی تابعداری نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور البتہ تحقیق شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ دوزخ ہے، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے، یعنی جو کچھ تم کفر کیا کرتے تھے اس وجہ سے آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں تو تمہاری زبان بہت چلا کرتی تھی، لیکن الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے اپنے اعضاء، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گی ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو جو کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ تمام کے تمام کاموں کی گواہیاں دی جائیں گی۔ آج زبان بہت چلتی اور تمام اعضاء بند ہیں، کسی کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی، لیکن اس دن زبان بند کر دی جائے گی اور تمام کے تمام اعضاء خود گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ فلاں، یعنی ہاتھ کہیں گے کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ کام کیا، پاؤں کہیں گے اللہ اس نے مجھ سے یہ کام کیا، اور ہر جسم کے تمام اعضاء خود بتا رہے ہوں گے آج ہم کس کے لیے نافرمانی کر رہے ہیں، کس کے لیے منمانی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی جسم کا اعضاء ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، فاستبقوا الصراط، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے تھے اور نہ لوٹ سکتے تھے، اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے اسے پیدائشی حالت پر پھر لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح انسان بچپن میں کمزور تھا، جس طرح سے وہ ضدی ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ بڑھاپے میں بھی اسی حالت پر آ جاتا ہے۔ اس کا دماغ بالکل بچوں جیسا ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح وہ ضد کرنے لگ جاتا ہے، بچوں کی طرح وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي لها، نہ تو ہم اس پیغمبر کو شعر سکھاتے ہیں اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ یہ تو صرف نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دیں جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمانبردار بنا دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور اس میں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور اسی طرح اللہ کے علاوہ اوروں کو انہوں نے معبود بنا دیا، نہ وہ ان کی مدد کی کوئی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی وہ حاضر کیے جائیں گے۔ پس نہ غمگین کرے آپ کو ان کا کہنا، بے شک ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو جانتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الم یرل انسانوں، اولم یرل انسانوں، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو کس طرح سے نطفے سے پیدا کیا۔ پھر وہ جھگڑالو ہو گیا، پھر وہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑے کرنے لگ گیا کہ کیا میں پیدا کیا جاؤں گا، کیا میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا، کس طرح سے پیدا کیا جاؤں گا، جبکہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا۔ وہ بکل خلق علیم، وہ سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے درخت بنا دیے، سبز درخت اگا دیے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یعنی جب اللہ آسمان اور زمین بنا سکتا ہے تو کیا تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے گی۔ سورۃ الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی۔
فالزاجرات زجرا، قسم ہے پوری طرح ڈانٹنے والوں کی۔ صافات سے مراد ہے صف باندھنے والے فرشتے، یعنی جو اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں، اور وہ جو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ فتالیات ذکر، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذکر اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خاص خوبی ذکر کی۔ ان الہکم لواحد، کہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ رب السماوات والارض، وہ معبود کون ہے؟ آسمان و زمین کا رب، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ رب المشارق، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے۔ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے برونق بنا دیا، اور ہم نے اس کی نگہبانی کی ہے پیشری شیطان سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ چاروں طرف سے ان پر شعلے ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی یہ ستارے ان پر مارے جاتے ہیں۔ وہ آسمان پر جا کر غیب کی خبریں سننا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اوپر جاتے ہیں وہاں ان سرکش شیطانوں کو مار کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے ہاں کھانے کے لیے اور ان کے دائمی عذاب ہیں۔ ہاں جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے کر بھاگ جائے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہتا ہوا شعلہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو آپ پوچھئے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، ان کافروں سے تو پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ یعنی تمام کی تمام چیزیں، آسمانوں کی دیکھو، زمین کی دیکھو، سب ہم نے جو پیدا کی، اس کو دیکھ کر بتاؤ کیا مشکل ہے پیدا کرنا۔ ہم نے انسانوں کو تو چکنی مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کرتا ہے، اور یہ مذاق بنا رہے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مانتے نہیں ہیں، جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، ہم اور ہمارے باپ دادا؟ کہہ دیجیے جی ہاں، اور تم ذلیل ہوگے، یعنی آج کفر کی سزا تمہیں ملے گی۔ بس یہ تو صرف ایک زور کا نعرہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو یہ اچانک دیکھنے لگیں گے۔ کہہ دیجیے، کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ تو فیصلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، آج یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ انہیں بتا دیا جائے گا، یعنی دنیا میں منمانی کر کے آئے تو جس سے تم انکار کیا کرتے تھے آج وہی دن آ گیا اللہ کے علاوہ۔ اور احشر الذین ظلموا، اور ظالموں کو ان کے ہمراہیوں کے ساتھ جن جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو، کہا جائے گا، یعنی تمام کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان پتھروں کو جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کے سامنے ڈالا جائے گا کہ دیکھو جنہیں تم مدد کے لیے پکارتے تھے آج ان کی کوئی مدد کرنے والے نہیں، وہ تو خود اتنے بے بس ہیں۔ اور انہیں ٹھہرا وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور اس لیے کہ ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرمانبردار بن گئے اور ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے۔ کہیں گے اِنَّکُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَا، تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، یعنی وہ کہیں گے تم نے آ کے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے نہیں ہم نے گمراہ نہیں کیا، تمہارے اپنے ہی اعمال گمراہ ہونے والے تھے، ہم پر ہمارے لیے کوئی زور نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی، تم خود سرکش تھے۔ ان پر ثابت ہو جائے گا، ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، بے شک ہم اس عذاب کو جھگنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، تم خود بھی گمراہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بار بار اس مکالمے کو بیان کر رہا ہے۔ ہم نے پچھلے بارے میں بھی اس کے بارے میں پڑھا، یعنی آج جس کے کہنے پر تم جو غلط کام کر رہے ہو، گمراہ ہو رہے ہو، یہ سب کے سب اس دن انکار کر دیں گے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ بس آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو دیوانے شاعر کی باتوں میں کے بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کے بو کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ کے خالص بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور عزت و اکرام والا مقام ہے۔ اور کیسا عزت و اکرام والا مقام کی فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے بہترین مشروب پیش کیے جائیں گے جو سفید ہوں گے، پینے میں لذیذ ہوں گے، اور اس سے نہ ہی ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکی ہوئی باتیں کریں گے۔ ان کے لیے جوڑے بھی ہیں جو کہ نیچے نگاہوں والی ہوں گی اور اتنی خوبصورت، اتنی سفید، گویا کہ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، قال قائل منهم انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ہم نشیں تھا، فلاں فلاں شخص تھا، وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، انا لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والا ہے، اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، کہے گا تم چاہتے ہو تو جھانک کر دیکھ لو، یعنی جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو جھانک کر دیکھ لو۔ جب وہ جھانکتے گا تو جھانکتے ہی وہ وہ اس کو دیکھے گا جہنم میں، تو جہنم کے بالکل درمیان میں دیکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کے دن پر یقین رکھنے کا کہہ رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا کہہ رہا ہے۔ جب انسان روز جزا کے دن پر ایمان رکھ لیتا ہے تو اس وقت پھر وہ اس کے اعمال خود بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی برباد کر دیتا، یعنی اگر میں تیری بات مان لیتا، اگر یہ میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیا گیا ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، سوائے اس کے پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں۔ بے شک یہ کامیابی ہے بڑی، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمان نوازی اچھی ہے یا یہ زقوم کا درخت، کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، کہ جسے ہم نے گناہگاروں کے لیے سخت سزا بنا کے رکھا ہے، اور جو درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، یعنی جس کی جڑیں جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں اوپر کی طرف ہیں، گویا کہ شیطان کے سر، یعنی اتنا زیادہ ناپسندیدہ درخت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ بھی شیطان سے دی۔ بس بے شک جہنمی اسی درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھر لیں گے۔ ثم ان لهم علیہ لشوبا من حمیم، پھر اس پر گرم جلدی پانی کو پیش کیا جائے گا، اور پھر بے شک تم ان سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہے۔ یقینی کرو کہ الفوا اباءہم ضالین، اپنے باپ دادوں کا بہکایا ہوا پایا، ان لوگوں نے تو اپنے باپ داداؤں کو بہکا ہوا ہی پایا ہے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ اسی نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ البتہ تحقیق ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ان کے پاس ڈرانے والے بھیجے، دیکھو کس طرح سے انجام ہوا ڈرانے والوں کا۔ ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا سوائے اللہ کے بندوں کے جو کہ خالص تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو پکارا، ہمیں نوح نے پکارا، فلنعم المجیبون، ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کے بعد جب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب کی تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد کیجیے۔ ونجیناہ، تو ہم نے اسے اور اس کے اہل کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی،
اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی کے سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ اور وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی ان کے پیروکار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دین اہل توحید کی اسی گروہ میں سے تھے جن کو نوح ہی کی طرف اللہ کے رجوع کرنے کی توفیق خاص نصیب ہوئی تھی۔ اس جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے، انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم اپنے فاسد رائے سے اللہ کے سوا دوسروں کے مرید بن گئے ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ لیا ہے، کیا گمان ہے تمہارے رب کے بارے میں؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب ان سے منہ موڑ کر پلٹ کر چلے گئے۔ یعنی جب سب کے سب میلے میں جا رہے تھے تو ان کے والد نے بھی انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ وہ ان کے ساتھ نہ گئے بلکہ ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ فراغ آلہتہم، ان متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی طرف اور کہا الا تأکلون، تمہیں کیا ہے، تم کھاتے پیتے نہیں ہو، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارا، اور بت پرست فاقبلوا الیہ یزفون، بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب انہوں نے ان کے بتوں کو مارا تو اس وقت وہ سارے کے سارے ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے تعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا تمہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ یعنی عجیب بے وقوفی ہے کہ جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو انہیں کو کی عبادت کرنا تم نے شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور ان چیزوں کو بھی، وما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ کہنے لگے ایک عمارت بناؤ، فَأَلْقُوهُ فِي جَحِيمٍ، اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، ہم نے ان کے مکر کو نیچے کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں۔ یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک بخت لوگ اولاد عطا فرما۔ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹا عطا کر دیا۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا جو کہ بھاگنے دوڑنے کی عمر تھی، ہم نے انہیں خواب دکھا دیا اور کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، یعنی انہیں وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ کوئی عام انسان اگر کوئی خواب دیکھے تو اس کے لیے پورا کرنا لازمی نہیں، لیکن انبیاء کرام کا خواب وہی ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نازل کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر وہی نازل فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتا ہے۔ کبھی وہ فرشتہ آدمی کی طرح سے آتا ہے، عام آدمی کی طرح آ کر وہی اس پیغام سنا دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خود کلام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہونے والی وحی جو کہ خواب کے ذریعے ہوئی تھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے کھیلنے والا ہو گیا تو خواب میں دیکھا کہ انی ارا فی المنام، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں
اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس مجھے بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا انتہائی فرما بردار کہ کوئی انکار نہیں، کوئی سوال نہیں، بلکہ فوراً کیا جواب دیا، افعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پس جب دونوں متی ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تحقیق تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، یعنی بیٹے کو ذبح کرنا، وہ بیٹا جو کہ اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیا تھا، اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یہ ایک بہت بڑا امتحان۔ تو کہا کہ انہار وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پشتوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی انہیں، جو کہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر برکتیں نازل فرما دی، اور ان دونوں کی اولادوں میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور فرعون کی قوم سے نجات عطا کہ ان کی مدد کر کے ہم نے ان کو غالب کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھا راستے پر قائم رکھا، اور ہم ان دونوں کے لیے پچھلے آنے والوں میں یہ بات ہم نے باقی رکھی ہے کہ سلام علی موسیٰ ہارون، کہ سب موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، یعنی انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اور ہم اسی طرح نیک انسان کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، کہ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح الیاس، وہ بھی رسولوں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال نامی بت سے دعائیں کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا اور تم نے بال نامی بت کی پوجا شروع کر دی ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی رب ہے، لیکن قوم نے جھٹلایا، بس وہ عذابوں میں حاضر کیے جائیں گے۔ مگر اللہ کے جو خالص بندے ہیں، ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ مومن بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، جو کہ ہم پیچھے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے۔ ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ لمن المرسلین، کہ بے شک وہ رسولوں میں سے تھے۔ جب بھاگ پہنچے بھری ہوئی کشتی پر، پھر قرآن دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ فوراً اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو للبث فی بطنہ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے، لیکن اللہ نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ پھر اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور اس پر ہم نے سایہ کر دیا کدو کی قسم کے ایک درخت کا، اور ہم نے بھیجا ان پر 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، بس وہ ایمان لائے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، پس انہیں فائدہ دیا ایک زمانے تک عیش و عشرت میں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان سے دریافت کیجیے کہ آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے لیے فرشتوں کو
اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا ہوا ہے اور خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے یا اس وقت موجود تھے جبکہ اس نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ خبردار، انہم فی من افکہم لیقولون، یہ لوگ صرف اپنے افترا بربازی پر، جھوٹ باندھنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے اور یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ اصطفی البنات علی البنین، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی ہے؟ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں پر، اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے بیٹیاں ہوں اور تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو؟ تم جو فیصلے کر رہے ہو بہت ہی برے ہیں۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل آئی ہے جو تم اس طرح کی باتیں بناتے ہو؟ اگر ہے تو کتاب لا کر دکھا دو اگر سچے ہو تو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرا دی۔ یعنی یہ مشرکین کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازواج قائم کیا ہے، نعوذ باللہ، جس سے لڑکیاں پیدا ہوں، یہی بنات اللہ فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان قرابت داری کا رشتہ انہوں نے قائم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی بد فعلی کا ذکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور حالانکہ خود جنات یقین رکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ جو یہ سب بیان کرتے ہیں سوائے اللہ کے خالص بندوں کے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے۔ الا من ہوا صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو جہنمی ہی ہے، یعنی جو اپنے اعمال کے سبب جہنم کے راستے پر نکلا ہوا ہے۔ اور فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے اور ہم تو بندگی الہی میں سب بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا، اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، یعنی جب ذکر آ گیا، نصیحت آ گئی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، البتہ تحقیق ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ مدد کیے جائیں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی کر رہے ہیں؟ سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدانوں میں اتر آئے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا ہے، جنہیں ڈرا دیا گیا، ان کی صبح بری ہوگی، پھر وہ عذاب والی صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجیے اور دیکھتے رہیے، یہ ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پس پاک ہے آپ کا رب، جو کہ رب العزتی، جو بہت بڑی عزت والا ہے، اور ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں پاک ہے ذات۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام کی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد، مکی شاہ۔ صاد القرآن ذی الذکر، حرف مقطعات قسم ہے اس قرآن کی، ذی ذکری جو کہ نصیحت والا ہے، یعنی اس قرآن میں ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو تباہ کر دیا۔ فنادو، تو انہوں نے چیخو پکار کی، پکارا، لیکن ولا حین مناس، کوئی ان کے لیے چھٹکارے کی جگہ نہ تھی، کوئی ان کے لیے مددگار نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات کا تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک انہیں سمجھانے والا آ گیا۔ وقال الکافرون ھذا سحر کذاب، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے
اور جھوٹا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے، یعنی جس طرح کی باتیں یہ بنا رہے ہیں، سارے کے سارے کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہی اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلے آؤ، انمشو چلو، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، اپنے معبودوں پر جمے رہو، اس کی باتوں پر نہ آنا، یہ جو تمہیں بہکا رہا ہے اس کی باتیں نہ سننا، اپنے معبودوں پر جمے رہنا، بے شک یہ تو کوئی مطلب عجیب بات ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یعنی یہ نبی تو بالکل نئی بات بتاتا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف ایک من گھڑت کہانی ہے۔ کیا انزل علیہ ذکر من بیننا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر اسی پر کلام نازل ہو، یعنی ہم میں سے کوئی خدا کو نظر نہیں آیا، کیا یہی ایک شخص نظر آیا؟ بلکہ یہ دراصل شک میں ہے میری نصیحت سے بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے، یعنی عذاب چکھ لیتے تو انہیں اندازہ ہو جاتا۔ ہم عندہم خزائن رحمت ربک، یا ان کے پاس ان کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، العزیز الوہاب، جو کہ زبردست عطا کرنے والی ذات ہے، کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر یہ سیڑھیاں تان کر چڑھ جائیں، یعنی انہیں پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو، تو یہ اگر اس سلسلے کو منقطع کرنا چاہیں تو آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے جو وحی اتر رہی ہے راستے سے اس کو روک لیں۔ جند ما ہنالک مہزوم، یہ بڑے بڑے لشکروں میں شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی شکست کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، بڑا ہے یا حقیر ہے، آپ اس کی قطعاً پرواہ نہ کریں، اس سے خوف نہ کھائیں، شکست اس کا مقدر ہے، جو کہ غزوہ بدر میں اور فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ آخر کار فتح آپ ہی کو ملے گی۔ قوم نوح، قوم عاد اور فرعون نے، قوم سمود، قوم لوط، قوم ایکا، تمام کے تمام گروہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، یعنی صرف آپ کو نہیں جھٹلایا گیا بلکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کو جھٹلایا گیا۔ ان کلون الا کذب الرسل، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جن کی رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے، ما لها من فواق، جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے، کوئی توقف نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اجل لنا قطنا، کہ جلدی کر دے ہمارے لیے عذاب کو حساب کے دن سے، یعنی یہ نبی جو بار بار جس عذاب کی طرف ہمیں بتا رہا ہے، اگر وہ واقعی عذاب آنا ہے تو لا کر دکھا دو۔ صبر کیجیے ان کی باتوں پر اور ذکر کیجیے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، جو کہ قوت والے تھے، یقیناً وہ رجوع کرنے والے تھے، ہم نے مسخر کیا ان کے لیے پہاڑوں کو اور ایسا تابع کر دیا کہ ان کے لیے صبح شام ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور اڑتے جانور بھی جمع ہو کر، کل لہو اواب، سب کے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت عطا کی اور بات کرنے کا فیصلہ بھی سمجھا دیا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کو جھگڑا کرنے والوں کی خبر ہوئی کہ جب وہ دیوار
کود کر عبادت خانے کی جگہ آ گئے تھے۔ جس طریقے سے وہ آئے تھے اس سے داؤد علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ ففزع منهم قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا نہ ڈرو۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، ہمارے آپس ہی میں جھگڑے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسری پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ وہدنا الی سوائے اس صراط، سیدھے راستے کی طرف بتا دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے گا۔ اور وہ جھگڑا کیا تھا کہ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی، یعنی جو میرا بھائی ہے، بھائی سے مراد دینی بھائی یا کاروبار کا بھائی، کہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھی دمبی مجھے دے دو۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، تحقیق تم نے اس طرح سوال کر کے ظلم کیا ہے، یعنی ایک دمبی کو بھی اس کی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا کہا۔ بے شک اکثر حصے دار شریک ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم اور ستم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور بہت تھوڑے ہیں۔ وظن داؤد، اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے۔ فغفرنا لہ ذلک، پھر ہم نے انہیں بخش دیا۔ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے، وَحُسْنُ مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو، کیونکہ خواہش تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ بھول گئے اپنے حساب کے دن کو، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل اور ناحق پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان تو کافروں کا ہے، تو کافروں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے کفر کیا آگ ہے۔ کہ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بابرکت کتاب آپ کی طرف نازل کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بیٹے عطا کیے سلیمان، اور وہ بھی کتنے اچھے تھے، نعم العبد، جو کہ اچھے بندے تھے اور وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی صرف بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے بندے تھے اُرِزَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ، جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، اور پھر پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، اور کس طریقے سے آزمایا ہے کہ ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب بخش دیجئے مجھے، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دیجیے، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کے لیے ایسی بادشاہت لائق نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والی ذات ہے۔ ہم نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور جنات ان کے لیے عمارتیں بنایا کرتے تھے، اور سمندروں کی تہ میں غوطے لگایا کرتے تھے اور وہاں کے کام کیا کرتے تھے، اور دوسرے جنہیں جو کہ سرکش تھے ہم نے انہیں جکڑا ہوا تھا۔ یہ ہماری رب کا عطیہ ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب، اب آپ احسان کر یا روک رکھ کر، کچھ حساب نہیں ہے، اور بے شک ہمارے نزدیک
ہمارے نزدیک مرتبہ ہے، وہ حسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کہ انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا، یعنی تمام کے تمام انبیاء کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے، اللہ ہی سے دعائیں کرتے، انہوں نے کیا پکارا کہ اے میرے رب، انی مسنی الشیطان بنصب، شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، ہم نے اس سے ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت ہے۔ وذکریٰ لأولی الالباب، اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو، تنکوں کی ایک جھاڑو لے لیں، تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کا خلاف نہ کریں۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام جو اپنی بیوی سے کسی بات پہ غصہ میں تھے اور ناراض ہو کر، غصے میں ہو کر انہوں نے قسم کھائی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت ہی اطاعت گزار، خدمت گزار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ تم ایک ہی لے لو، ایک ہی جھاڑو لے لو، اسی میں 100 تنکے لگا لو اور اس کے ذریعے مارو۔ ولا تحنس، قسم نہیں ٹوٹے گی، حانس نہیں ہوگے، یعنی قسم کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس قسم کو پورا کروایا۔ بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اتنے سالوں تک بیماری مبتلا رہے لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے، تو اللہ نے کہا ہمارا بندہ خوب ہے، وہی رجوع کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم، اسحاق، یعقوب جو کہ سب قوت والے تھے، ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ، اور بے شک یہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں۔ اور اسماعیل اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بہترین ہیں، اور یہ نصیحت ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشگی والی جنت ہے جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس میں ان کے لیے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور میوے ہوں گے اور قسم قسم کی مشروب ہوگی، اور ان کے پاس نیچے نگاہوں والی ہم عمر کم سن ہوتے ہوں گے۔ یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے حساب کے دن کا۔ بے شک لرزقنا ما لہ من نفاد، اور یہ جو رزق ہے یہ ایسا رزق ہے کہ فنا ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی جزا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور دوسری جزا سرکش لوگوں کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ بے شک جو سرکش ہے ان کا برا ٹھکانہ ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا چکھو اس سزا کو۔ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، پیپ ہوگی، وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ، اور اسی طرح دوسرے قسم کے عذابات ہوں گے ان کے لیے۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہیں ملے گی، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہوگی، کوئی تمہیں مرحبا کہنے والا، خوش آمدید کہنے والا نہ ہوگا۔ انتم قدمتموہ لنا، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا کھڑا کر رکھا تھا۔ فبئس القرار، پس رہنے کی جگہ بری ہے۔ کہیں گے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہے، یعنی جو سب سے پہلے جس نے اس کام کو کیا، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے، وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ان سے بہک رہی ہیں؟ یقین کیجئے کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہو کر رہے گا۔ کہہ دیجئے کہ ہم تو صرف ہوشیار کرنے والے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی، وہی اکیلا زبردست ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔
وہ زبردست بخشنے والی ذات ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا مطلقاً علم ہی نہیں ہے۔ اس یقتسمون کہ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تجھ سے صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، جب درست کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، اور میں پھونکوں اس میں اپنی روح کو، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کہا، اے ابلیس، تو میرے کس چیز نے منع کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں مبارک سے پیدا کیا اس کو سجدہ نہ کرے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ کہا کہ میں بہتر ہوں، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فوراً حکم دے دیا کہ نکل جائے یہاں سے، بے شک تو نامراد ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کہا، اے میرے رب، مہلت دے دے مجھے اٹھائے جانے دینے والے دن تک، یعنی قیامت تک میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ کہا، فَبِعِزَّتِكَ، پس تیری عزت کی قسم۔ شیطان یہاں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا، جا کر، مگر جو میرے خالص بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، تو چاہے جتنا بھی بہکا لے، جس کو بھی بہکا لے، لیکن میرے بندے تیری بات نہیں سنیں گے۔ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، مگر یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، اور یقیناً آپ کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی بعد ہی، ایک مدت کے بعد، یعنی جب وہ وقت آ جائے گا تو خود پہچان لو گے صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ سورۃ الزمر۔ زمر عربی زبان میں گروہ در گروہ یا فوج در فوج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل جنت اور اہل جہنم کے فوج کا ذکر کیا، گروہ کا ذکر کیا، اس وجہ سے سورۃ کو سورۃ زمر کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنے والا ہے کتاب کا، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو کہ زبردست حکمت والی ذات ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، تو بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی کے لیے بندگی کو خاص کر لیں، خبردار اسی کے لیے خالص دین ہے۔ اور جو لوگ بناتے ہیں اللہ کے کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرتبے میں اللہ کے قریب کر دیں، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جو یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جو من گھڑت باتیں یہ اپنی بنا رہے ہیں، اس کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ اکیلا زبردست ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ نے، اور وہی رات اور دن کو لپیٹ لیتا ہے، اور اسی نے مسخر، اسی کے لیے مسخر ہے سورج اور چاند، ہر چیز وقت مقررہ پر چل رہی ہے۔ اللہ هو العزیز الغفار، خبردار سن لو، زبردست بخشنے والی ذات کوئی ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تو اس سے جوڑا بنا دیا، اور تمہارے لیے چوپائے نر اور مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے، یعنی ایک دور سے دوسرے دور پہ، ایک اتوار سے دوسرے اتوار پہ نطفہ، پھر علقہ، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ تمام کا تمام ایک حالت سے دوسری حالت ہے۔ پھر اللہ نے کہا وہاں 3 اندھیروں کے اندر تمہیں رکھتا ہے۔ وہ 3 اندھیرے کیا ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، اور تیسرا وہ جھلی یا پردہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کو لپیٹ کر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں۔
کہ ہم نے 3 اندھیروں کے اندر تمہیں رکھا. اللہ بھی تمہارا رب ہے، وہاں کون تھا تمہارے لیے؟ کون کام آنے والا تھا؟ کوئی نہیں. خبردار، وہی معبود ہے. اگر تم کفر کرو گے تو بس بے شک اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا. اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے پکارا ہی نہیں. وہ شخص جو کہ فرما بردار ہے، رات اور دن کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہہ دیجئے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خبردار، کیا اہل علم اور لا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. اس سے نصیحت اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں. کہہ دیجئے اے لوگوں جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، ڈرے اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے اچھائی ہے، دنیا میں بھی اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے، اور ان لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. صبر کرنے والوں کو ان کے اجر دیا جائے گا. کہہ دیجیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا میں پہلا فرمانبردار ہو جاؤں. کہہ دیجیے کہ میں عبادت کرتا ہوں خالص اللہ کی، اسی کے لیے میں عبادت کرتا ہوں. بس فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو. کہہ دیجیے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جو اپنے رب اور اپنے اہل کے قیامت کے دن نقصان میں ڈالیں گے. یاد رکھو، کھلا نقصان یہی ہے ان کے لیے. آپ کے شعلے ہیں صاحبان کی طرح سے، اور یہی عذاب ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے پرہیز کیا وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے.